کرام علیہم السلام اللہ پاک نے بھیجے، ہم تمام کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں۔ اب اس میں عام طور پر جیسے بولتے ہیں لوگ، نارملی بات کرتے ہیں 1,24,000 انبیاء آئے، تو یہ ان لوگوں کو نہیں بولنا چاہیے سر، بالکل یہ ہمیشہ یا تو کم و بیش بولنا چاہیے، اچھا، یا پھر جتنے انبیاء کرام علیہم السلام آئے ہیں۔ صحیح ہے۔ اچھا، اب اس میں یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام میں سے بہت سے وہ ہیں کہ جن کا نام قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، جیسے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام۔ یوں قرآن مجید فرقان حمید میں کئی انبیاء کرام علیہ السلام کے نام ہیں، اسی طرح 26 کا نام ہے، اور اسی طرح احادیث طیبہ میں بعض انبیاء کرام علیہ السلام کے نام ہیں۔ تو اب جن انبیاء کرام علیہ السلام کے نام موجود ہیں کہ یہ نبی ہیں، تو ان پر ان کا متعین کر کے نبی ماننا ضروری ہے۔ جیسے سلیمان علیہ السلام کو نبی ماننا ضروری، موسیٰ علیہ السلام کو نبی ماننا ضروری، عیسیٰ علیہ السلام کو نبی ماننا ضروری، تو جن کے نام آئے ہوئے ہیں ان کو بطور نبی یہ تسلیم کرنا ضروری۔ اور اس کے علاوہ جو دیگر انبیاء کرام علیہ السلام ہیں ان کے اعتبار سے اجمالاً یہ عقیدہ رکھا جائے گا کہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام ہیں وہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، ہم تمام کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں۔ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کے حوالے سے پہلی بات ہے۔ پھر دوسری بات کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے حوالے سے یہ عقیدہ رکھا جائے گا کہ کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جو انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے لازم ہوتی ہیں کہ ان کے بارے میں ہم نے یہ عقیدہ رکھنا ہے، یہ ان کے ساتھ ہوگا ہی ہوگا، جیسے انبیاء کرام علیہ السلام کا سچا ہونا، اچھا صحیح ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کا امانت دار ہونا، انبیاء کرام علیہ السلام کو جو پیغام دیا گیا کہ انہوں نے لوگوں تک پہنچانا ہے وہ انہوں نے پہنچا دیا۔ تو اس طرح بہت ساری چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جس کا عقیدہ اس اعتبار سے رکھنا کہ یہ انبیاء کے لیے واجب ہیں، یہ ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں